اللہ چلیے پڑھیے بیٹا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل قال المصنف رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال لے لینا، جیسے آج کل دنیا میں اسی طرح ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے کسی کے پاس قرض لینے کے لیے جاتا ہے تو ماشاءاللہ ایسی قسمیں کھاتا ہے، اللہ کی قسم میں بہت پریشان ہوں، میں آپ کے پیسے بہت جلد دے دوں گا، مہینے کا وعدہ ہے اور پھر میں انشاءاللہ واپس کر دوں گا. بلکہ اللہ کا لام اتنا پور پڑتا ہے کہ تجوید میں بھی اتنا پور نہیں ہوتا، اور ایسے صفات لاتا ہے جیسے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، اس طرح کے الفاظ بول کر کے قسم کھاتا ہے اور کسی کا مال کھا جانے کی نیت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے مال کو حرب کر لیا تو جہنم اس پر واجب اور جنت اس کے لیے حرام، حتیٰ کہ لکڑی کا ایک ٹکڑا بھی کیوں نہ ہو. وَإِن كَذِبْ مِنْ اراک مسواک جو کرتے ہیں نا، یہ پیلو کا درخت جو ہوتا ہے جس کا مسواک ہوتا ہے اس کو اراک بولتے ہیں. قذیب کا معنی لکڑی، اور چونکہ وہاں پیلو کے درخت بہت ہوتے تھے اسی لیے آپ ایک روایت پڑھو گے کہ صحابہ کرام جب حضرت کے ساتھ نکلے ہیں سفر کے اندر تو یہ پیلو کا کم وقت تو تم نے دیکھا ہی نہیں، کبھی کھیت میں نہیں گئے، فارم میں نہیں گئے، تمہیں کیا پتہ. یہ پیلو کے درخت پر چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے ہیں جو اگر ریڈ ہو، سرخ ہو تو کھٹے لگتے ہیں، اور سیاہ ہو چکے ہو تو وہ اچھے میٹھے لگتے ہیں، بالکل چھوٹے سے ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام وہ پھل توڑ رہے تھے چھوٹے چھوٹے، تو حضرت نے فرمایا علیکم بالاسود، بھائی کالے کالے لینا، یہ ریڈ اور سرخ نہ لینا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو وہ آدمی جانتا ہے جس نے بکریاں چرائی ہو جنگل میں، اس لیے کہ جنگل کی باتیں وہی جانتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جی میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. تو وہاں پیلو کے درخت بہت ہوتے تھے، آج بھی ہیں، اسی لیے آپ وہاں دیکھو کہ حرم کے باہر تم کو مسواک بہت ملیں گے پیلو کے. تو یہ پیلو کی لکڑی کسی نے ناحق قسم کھا کر کے کسی سے لی، اس کا بھی یہی عذاب، لیکن یاد رکھو یہ گناہ کبیرہ ہوگا. باقی یہ ہے کہ یہ حق العبد ہے، اور حق العبد جب تک معاف نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. لیکن ہاں کسی نے اگر کسی سے قرضہ لیا اور دینے کی پوری نیت تھی لیکن حالات ایسے آ گئے، اسباب ایسے آ گئے، مثلاً بھائی اچانک کاروبار ڈوب گیا، اچانک کوئی مسئلہ ہو گیا، اچانک ایسا بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے نہیں دے سکتا ہے، تو پھر اس کا مسئلہ بھی سن لو. حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قرض دینے والے کو اپنی طرف سے راضی کر دے گا. جس نے دیا ہے نا اللہ اس کو اپنی طرف سے راضی کر کے اس کو معاف کروا دے گا. لیکن یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کی دینے کی مکمل نیت تھی، جس کی پوری کوششیں تھی کہ میں دے دوں گا. جی. وبه قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مالا. صبر کا معنی دھیر، مال کا دھیر، چونکہ اس زمانے میں غلہ دھیر لگاتے تھے. جی. يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو فاجر کا معنی جھوٹ بولنے والا، وہ اس کا نہیں ہے لیکن جھوٹی قسم کھا کر کے لے رہا ہے. یا مثلا یہ ہے کہ میرا آپ کا جھگڑا ہو گیا، جیسے یہ کتاب ہے، آپ کہہ رہے ہیں میری کتاب، میں نے کہا میری کتاب، میرا دعویٰ تھا کہ میری کتاب ہے. اب میرے پاس گواہ نہیں تھے تو آپ مدعا علیہ ہے، آپ نے جھوٹی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم یہ میری کتاب ہے، تو آپ نے ناحق کتاب لے لی، یہ بھی اس میں داخل ہے. جی. لقي الله وهو عليه غضبان. اللہ تعالیٰ سے اس عالم میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے. جی. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا. ابو عبد الرحمن سے عبداللہ ابن مسعود مراد ہے. عبداللہ ابن مسعود یہ حدیث بیان کر رہے تھے اور اشعث ابن قیس آئے. فرمایا بھائی ابن مسعود کیا حدیث بیان کر رہے تھے؟ فرمایا یہ حدیث. فرمایا یہ تو میرے ہی باب میں اتری، حضرت نے میرے باب میں فرمایا تھا کہ میرا اور ایک صاحب کا جھگڑا تھا ایک کنویں کے باب میں مدعی تھا. نبی علیہ السلام نے مدعی سے گواہ مانگے. ظاہر سی بات ہے البینۃ علی المدعی، جو دعوے دار ہوگا اس کو گواہ پیش کرنے ہوں گے، تو البینۃ علی المدعی، اور سامنے والے کے اوپر قسم ہے والیمین علی من انکر. تو میرے پاس کوئی گواہ تھی نہیں تو سامنے والے نے قسم کھا لی جھوٹی. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے اور جھوٹی قسم کھا لے گا. حضرت نے فرمایا اگر اس نے جھوٹی قسم کھا کر کے تمہارے سامان کو لے لیا تو اللہ سے اس عالم میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے. جی. قال صدق أبو عبد الرحمن في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة فقلت لا. کچھ روایتوں میں کنویں کا تذکرہ ہے، کچھ میں زمین کا تذکرہ ہے. جی. قال فيمينه قلت إذن يحلف. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمع شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله رضي الله عنه ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ قتيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. میرے باپ کی زمین تھی اس پر اس نے قبضہ کیا ہے. جی. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. یعنی میرا قبضہ ہے. کندی نے کہا کہ میں اس میں کھیتی کرتا ہوں. جی. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا. قال جی. حضرمی چونکہ دعوے دار تھے اس لیے پوچھا کہ گواہ ہے. جی.
قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض. وبه قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو موانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتزع على أرض يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان. قال بينتك؟ قال ليس لي بينة. قال يمينه. قال إذن يذهب بها. یہ تو قسم کھا لے گا، جھوٹا آدمی ہے. جی قال ليس لك إلا ذلك. قال فرمایا اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے، یا تو تم گواہ پیش کرو یا یہ ہے کہ یہ قسم کھائیں. جی قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته ربيعة بن عيدان. وبه قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تطيعه مالك. قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد. قال مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چور ڈاکو وغیرہ آ گیا اور میرا مال لوٹنے کے اوپر تو میں کیا کروں؟ ارائیت ان قاتلنی، اگر وہ مجھے قتل کرے، میرے ساتھ لڑے. فرمایا تم بھی لڑو. فرمایا کہ اچھا. قال ارائیت ان قتلنی قال فانت شہید، اگر اس نے مجھ کو مار دیا تو؟ فرمایا تم شہید ہوں گے. فرمایا اچھا اگر میں اس کو مار دوں تو؟ کہا وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے کہ وہ تو مال کے لیے لڑ رہا تھا، لوٹنے کے لیے، اور تو اپنے مال کی حفاظت کے لیے مر گیا. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ مال کی حفاظت میں مرنے والا شہید ہے؟ حدیث شریف سمجھ میں آئی کہ کوئی میرا مال لوٹنے آیا، چوری کرنے آیا، میرا مقابلہ اس سے ہو گیا، وہ لڑنے پر آ گیا، تو اگر میں اس کو ماروں تو کیا ہوگا؟ فرمایا وہ جہنم میں. اور اگر وہ مجھ کو مار دے تو کہا شہید. کیا مطلب اس کا؟ کیا اپنے مال کی وجہ سے مرنے والا شہید ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں شہید ہے، لیکن اخروی شہید، دنیاوی نہیں. دنیا میں تو اس کو غسل بھی دیا جائے گا، صلاۃ جنازہ بھی پڑھی جائے گی، کفن بھی پہنایا جائے گا، سب کچھ ہوگا. البتہ آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو مقام شہادت دیں گے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ تو مال کی وجہ سے مرا. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس مال کی نسبت ایمان کی طرف ہے. سمجھ میں آیا؟ اور جب مال کی نسبت ایمان کی طرف ہو گئی، مومن کا مال، تو نسبت الی ایمان کی وجہ سے مال بھی قیمتی ہو گیا، اعلیٰ درجے کا ہو گیا. تو اب اس مال کے لیے جو مرے گا وہ بھی شہید ہوگا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ مال کی نسبت بھی اس کی طرف ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے مرنے والا شہید کہا جاتا ہے. جی وبه قال حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع والفاظهم متقاربة. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله ابن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسر للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار المزني
النبي رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه فقال معقل رضي الله عنه إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. یعنی میں بیمار ہوں. معقل نے فرمایا اگر میں زندہ رہنے والا ہوتا تو میں بیان نہ کرتا، لیکن میں موت کے قریب ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث میرے ساتھ چلی جائے، اس لیے میں تم کو بیان کر دیتا ہوں. جی. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. کوئی بھی بندہ اللہ کا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو رعایا عطا فرمائی. مثلا وہ بادشاہ تھا، یا وہ کسی تنظیم کا بڑا تھا، یا وہ استاذ تھا، تو اس کے ماتحت طلبہ رعایا ہے. جو بھی اللہ کا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رعیت عطا فرمائی، یعنی اس کی پبلک عطا فرمائی، جس کے اوپر اس کی حکومت ہے، اور پھر اس بادشاہ نے دھوکہ دیا اپنی رعیت کو. دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی رعایا کے ساتھ چٹنگ بازی کی. گورنمنٹ کا پرائم منسٹر تھا، اس نے ملک میں پیسوں کی غداری کی، قانون کے غلط مسائل، ظلم کے دروازے، مظلوم کو جیل ہے، ظالم دندناتے پھر رہے. اگر اس طرح کے کام کیے تو فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے بادشاہ پر، ایسے امیر پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل عبيد الله بن زياد عن معقل بن يسار رضي الله عنه وهو وجيع فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسترعي الله عبدا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال ألا كنت حدثتني بهذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. وبه قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زايدة عن هشام قال قال الحسن كنا عند معقل بن يسار رضي الله عنه نعوده فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل رضي الله عنه إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمعنى حديثهما. وبه قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه فقال له معقل رضي الله عنه إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لا يجهد لهم، ان کے لیے کوشش نہیں کرتا. اللہ نے تجھ کو امیر بنایا، بادشاہ بنایا، لیکن تو اپنی رعایا کے لیے کوئی کوشش نہیں، اور ان کی خیر خواہی بھی نہیں کرتا ہے. وَيَنْصَحُ. جی. وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وبكيع وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب. حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے دو باتیں سنی، دو حدیثیں. میں نے ایک کو دیکھ لی، ایک جو حضرت نے حدیث بیان کی تھی اس کو تو دیکھ لیا، اور ایک کہ میں انتظار میں ہوں. اچھا کیا دیکھا؟ چلیے. ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، انسان کے دلوں پر امانت اتری. یہاں امانت کا مطلب کیا ہے؟ امانت کا مطلب بعضوں نے ایمان لیا، اور بعضوں نے امانت بمانا مشہور امانت. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پر بھی امانت کا لفظ بولا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. یہاں امانت بمانا ایمان ہے، مکلف، دین کا مکلف. لیکن یہاں راجح مانا ایمان اور امانت دونوں چیزیں. تو لوگوں کے قلوب پر ثم نزل القرآن، پھر ساتھ ساتھ قرآن بھی اترا. فعلموا من القرآن، تو لوگوں نے قرآن بھی سیکھا، سنت بھی سیکھی.
حدیثیں بھی سیکھی، جس کی وجہ سے قرآن اور حدیث کی وجہ سے امانت میں امانت کرتے تھے، خیانت نہیں کرتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ ثم حدثنا عن رفع الأمانة حضرت نے ایک دوسری بات جو بیان کی وہ ابھی میں انتظار میں ہوں، اور وہ ہے رفع امانت، امانت کا اٹھ جانا۔ کیا فرمایا تھا حضرت نے؟ جی۔ قال ينام الرجل النومة فتقبض ایک الأمانة آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکل جائے گی، فیظل اثرہ، اس کے دل پر ایک نقطہ رہ جائے گا، یعنی ذرا سی امانت کا حصہ رہ جائے گا، نفس امانت، یا تو ایمان نکل جائے گا، یا یہ جو امانت ہے نا، بات کی امانت، پیسوں کی امانت، یہ امانت ختم ہو جائے گی۔ فیظل اثرہ، جی، مثل الوقت، نقطے کی طرح۔ ثم ینام النوم، پھر دوسری مرتبہ سوئے گا تو امانت اس کے دل سے بالکل نکل چکی ہوگی۔ فیظل اثرها، معمولی اثر رہ جائے گا۔ اب مثال دیتے ہیں نبی علیہ السلام، مثل المجل کجمر دحرجت ہو، حضرت نے ایک کنکر لیا ہاتھ میں، یوں بیٹھے تھے حضرت، اور یوں کنکر اوپر سے ہم گرایا، اپنے پاؤں پر کنکر گرایا، اور فرمایا کہ یہ کنکر کو سمجھ لو آگ کا انگارہ، گویا پاؤں پر آگ کا انگارہ تم کو لگ جائے اور اس سے جل جائے، تو جہاں جلتا ہے نا وہاں آبلہ ہو جاتا ہے، ورم ہو جاتا ہے، چمڑی جو ہے وہ پھول جاتی ہے، اسکن پھول جاتی ہے، اور اس میں گندا پانی ہوتا ہے، وہ جو جل گیا ہے اور چمڑی جو اوپر آ گئی، پھول گئی، اس میں گندا پانی بھر جاتا ہے۔ بظاہر تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، یوں ذرا ذرا دباؤ اوپر سے تو اچھا لگتا ہے، لیکن یوں سوئی ذرا لگاؤ اس میں تو گندا پانی نکلتا ہے۔ یہ مثال دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے جب امانت ختم ہوگی تو ان کا پہلے حال یہ ہوگا کہ نقطے کی طرح رہ جائے گی امانت، پھر اور نکلے گی امانت تو معمولی سا اثر رہ جائے گا۔ کیسا اثر؟ اس کا حال یہ ہو جائے گا جیسے جلا ہوا حصہ جس میں بظاہر آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن اندر میں گندا پانی ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان ظاہر میں بڑا اچھا لگے گا کہ ماشاءاللہ بڑا امانت دار ہے، بڑا امانت دار ہے، بڑا امانت دار ہے، لیکن جب اس سے تجربہ کرو گے تو اندر سے گندا پانی نکلے گا، وہ خائن ہوگا، خیانت اس کے اندر بھری ہوگی۔ یہ مثال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت کے اٹھ جانے کی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ یہ علامت ابھی دیکھنا باقی ہے۔ جی۔ فنفت فتراه منتبرا وليس فيه شيء فتراہ منفطرا کا جم، مثل المجل، مجل کا معنی آبلہ، کا جمرین دحرجت ہو علی رجلی، جیسا کہ آگ کا انگارہ، جمر کا معنی انگارہ، تو اس کو اپنے پاؤں پر گرا، دحرجت ہو تیرے پاؤں پر گرا دے، فنفت تو وہ ابھر آئے، ابلا ہوا حصہ ہو جائے، فتراہ ممتبرا اور تو ابھرا ہوا حصہ اس کو دیکھے، ولیس فیہ شیء، حالانکہ اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ارے وہ ویسے ہی ورم آ گیا ہے۔ جی۔ ثم اخذ حسن پھر حضرت نے کنکر لیا اور اپنے پاؤں پر یوں ڈالا کہ اس طرح پر۔ جی۔ فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أذفره ما عقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، یعنی لوگ دور سے کہیں گے کہ کتنا امین ہے، کتنا دیانتدار ہے، ما اجلدہ ما اظرفہ ما عقلہ، کتنا عقل مند ہے، وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ جی۔ ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردن عليه وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، اگر اس طرح کا زمانہ آ جائے تو مجھے پرواہ نہیں، ایکم بایا، کہ کس سے بیعت کرو تو، لئن کان مسلما لیردنہ علی دینہ، چاہے وہ اپنے دین پر لوٹ جائے،
یعنی ایسے لوگ چاہے یہودی اور نصرانی ہو کر مر جائیں تو نبی علیہ السلام فرماتے مجھے پرواہ نہیں ہے. جی وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا. ہاں البتہ آج جو ہے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ فلاں فلاں لوگوں سے بیعت ہو جاؤ. حضرت نے اس زمانے میں صحابہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ فلاں فلاں صحابی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ. اللہ سبحانہ بعد میں بات ہے. چلیے پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل قال المصنف رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربيعي عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره قالوا أجل قال تلك تكفرها الصلاة. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بھائی تم میں سے فتنے کی روایتوں کو کون جانتا ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب السر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رازدار تھے، اور حضرت نے بہت ساری رازوں کی باتیں، فتنوں کی روایات، منافقین کے نام حذیفہ کو بتائے تھے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ حضرت فتنوں سے کیا مطلب؟ یہ گھر کے جھگڑے وغیرہ مراد ہے؟ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہے. فرمایا حضرت یہ کوئی فتنہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تو عبادتوں سے معاف کر دیتا ہے، نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے. جی تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يذكر. تو عمر نے فرمایا یہ فتنے نہیں، میں تو وہ فتنے پوچھ رہا ہوں جو سمندر کے موج کی طرح چلیں گے. موج کا مطلب آپ سمندر میں دیکھو کہ ایک موج آ رہی ہے، ابھی وہ کنارے پر نہیں آئی کہ دوسری، وہ آئی تیسری. تو جو موج یعنی ایک کے بعد ایک فتنے، ایک کے بعد ایک فتنے، وہ فتنے میں پوچھ رہا ہوں جو بڑے بڑے فتنے ہیں. جی قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا. لوگ خاموش رہے. حذیفہ نے کہا جی میں جانتا ہوں. جی قال أنت لله أبوك. ہاں تم تو ماشاء اللہ تمہارے باپ کے بڑے بیٹے ہو، اللہ کی قسم. ابو کا یعنی تمہارے باپ کے بڑے چہیتے ہو. یہ ایک جملہ تھا جو عرب میں بولتے تھے، انت للہ ابو کا، بس تم تو اللہ کی قسم تمہارے باپ کے بڑے چہیتے ہو. جی قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا. کالحصیر عودن عودن. یہ چٹائی جو آتی ہے نا، کون سی چٹائی؟ وہ جو لکڑی سے بناتے ہیں، وہ ایک کے ساتھ ایک، ایک کے ساتھ ایک ہوتی ہے. اسی طرح فتنے بھی ایک کے ساتھ ایک، ایک کے ساتھ ایک ہوں گے. جی فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. یعنی بعض قلوب کے اندر کالا نقطہ لگے گا، بعض کے اندر سفید نقطہ لگے گا. جی حتى تسير على قلبين على أبيض. تو اب قلب دو قسم کے لوگوں کے ہو جائیں گے، کچھ سفید کچھ کالے، کچھ سیاہ کچھ وائٹ. جی على الأبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت. فلا تضرہ فتنۃ، جن کے دل تقوی کی وجہ سے صاف ستھرے ہوں گے، ان کے دل کو یہ طوفان اور یہ فتنے کوئی جو ہیں ضرر نہیں پہنچائیں گی، اس لیے کہ تقوی کی وجہ سے وہ مطمئن ہوں گے اور ان فتنوں سے دور رہیں گے. جی والآخر أسود مربادا كالكوز. اور دوسرے کچھ قلوب کالے ہوں گے، مربادن، مرباد الٹے، کلکوز جیسا کہ یہ گلاس کو الٹ دو، اس طرح کچھ دل جو ہیں الٹے ہوں گے اور سیاہ ہو چکے ہوں گے. جی
مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الٹے ہونے کا کیا مطلب؟ دل تو ویسے ہی رہیں گے، پھر الٹا مطلب وہ معروف کو معروف نہیں سمجھیں گے، منکر کو منکر نہیں سمجھیں گے، نیکی کو نیکی نہیں، برائی کو برائی نہیں. جی إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. لیکن ان فتنوں کے درمیان اور اے عمر آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے. یہ فتنوں کی آپ فکر نہ کریں، حضرت عمر سے کہہ رہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان تو ایک دروازہ ہے جو بند ہے. جی یوشک و یکسر، ہاں اتنا ہوگا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا. تو حضرت عمر فرماتے توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ فرمایا نہیں، توڑا جائے گا. فرمایا اگر توڑا جائے گا تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا، اس لیے کہ ٹوٹے ہوئے دروازے بند نہیں ہوتے، کھلے ہوئے دروازے بند ہوتے. جی وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. اور وہ دروازہ کون ہے؟ حضرت عمر. سمجھ میں آئے؟ اور عمر کی شہادت کی طرف اشارہ تھا. توڑا جائے گا کا مطلب عمر کو شہید کر دیا جائے. اور جب تک عمر ہے فتنے نہیں ہوں گے، اور یہی ہوا، جب تک عمر تھے تو فتنے نہیں. حضرت عمر کے بعد ہی فتنوں کا دور شروع ہوا. حضرت عثمان آئے، پھر عثمان کے خلاف سازشیں ہوئی، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. پھر عثمان کے دم کے مطالبے کے لیے اور خون کے مطالبے کے لیے ایک طرف امیر معاویہ اور عائشہ تھی، دوسری طرف حضرت علی تھی. جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس میں شہید ہو گئی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. پھر اسلام دو ڈویژن میں بچ گیا، ایک معاویہ کی حکومت، ایک علی کی حکومت. پھر ادھر علی کا انتقال ہوا تو حضرت حسن بنے، پھر معاویہ نے حسن سے صلح کر لی، پھر ایک حکومت ہو گئی. پھر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید بنا، اور پھر یزید کا ظلم شروع ہوا تو حضرت حسین شہید ہو گئے. اور اس کے علاوہ طوفان. پھر عبد الملک ابن مروان آیا، اور پھر عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کو اپنا گورنر بنایا، جس میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور بے شمار علماء کو شہید کیا. تو وہ جو عمر سے دروازہ کھلا ٹوٹ چکا ہے فتنوں کا، بس وہی چل رہا ہے. جی قال ابو خالد فقلت لسعد يا ابا مالك ما اسود مربادا قال شدة البياض في سواد قال قلت فما. مرباد کا کیا مطلب ہے؟ پوچھا گیا. اوپر جو لفظ آیا نا اسود مرباد، فرمایا سفیدی میں بالکل سفیدی، سیاہی میں بالکل سیاہی. تو اب ترجمہ اس کا ہوگا کہ کچھ دل سفید ہوں گے، کچھ کالے ہوں گے، اور جو کالا دل ہوگا وہ مرباد، انتہائی کالا ہوگا. پھر فرمایا کلقوز، کوزے کی طرح، مزخین، جبکہ اس کو الٹ دیا جائے. مزخین کا معنی الٹ دینا، میں نے اوپر ترجمہ کیا تھا الٹ دینا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ کوزہ، وہ جگ، وہ گلاس جو الٹ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، اسی طرح کچھ کالے دل ہوں گے گناہوں کی وجہ سے، امانت کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ ایسے ہوں گے کہ اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوگی. جی وبه قال حدثني ابن ابي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن ربيع قال لما قدم حذيفة رضي الله عنه من عند عمر رضي الله عنه جلس يحدثنا فقال ان امير المؤمنين امس لما جلست اليه سال اصحابه ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن وساق الحديث بمثل حديث ابي خالد ولم يذكر في تفسير ابي مالك لقوله مربادا مجخيا. وبه قال حدثني محمد بن المثنى وعمرو بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن أبي هند عن ربيع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أن عمر قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا وفيهم حذيفة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة أنا وساق الحديث كنحو حديث أبي مالك عن ربيع وقال في الحديث قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليط وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن عباد حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. والله سبحانه